شام ہونے کو تھی لیکن ماجد ابھی تک گھر نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ماں اور بیوی بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ ان کی پریشانی کی وجہ تھی اس گاؤں کا خوفناک جنگل۔ اس جنگل سے ہی گاؤں کا راستہ شہر کو جاتا تھا۔ جنگل میں اندھیرا ہونے کے بعد کوئی بھی نہیں جاتا تھا کیونکہ وہاں ایک خوفناک چڑیل کا سایہ تھا۔ جنگل میں وہ 3 سروں والی چڑیل ہر وقت اس جنگل میں گھومتی پھرتی رہتی اور آنے جانے والے لوگوں کا اپنا شکار بناتی۔ ماجد شہر میں سبزی کا کام کرتا تھا۔ ماجد اپنا کام ختم کرنے کے بعد جب جنگل سے گزر کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو وہاں اسے ایک عورت ملی اور اسے کہنے لگی، بھائی صاحب، میں راستہ بھول گئی ہوں۔ میں شہر سے آئی ہوں اس گاؤں میں اپنی بہن سے ملنے، اور مجھے راستے کا پتہ نہیں چل رہا۔ کیا آپ مجھے بھی اپنے ساتھ گاؤں لے چلیں گے؟ یہ سن کر ماجد بولا، ٹھیک ہے بہن جی، آپ چلیے میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ ماجد آگے چل پڑا اور وہ ماجد کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑی، اور چلتے چلتے اچانک ہی وہ عورت ایک چڑیل بن گئی۔ ماجد نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک خوفناک چڑیل بن چکی تھی۔ اس نے ماجد کے سر پر ڈنڈا مارا جس سے ماجد بے ہوش ہو گیا۔ وہ چڑیل ماجد کو ایک گہری کھائی کے پاس لے کر آئی جہاں اس نے پہلے ہی کچھ آدمیوں کو بے ہوش کر کے رکھا تھا۔ اس نے ماجد کو بھی وہاں پر پھینکا اور خود وہاں سے چلی گئی۔ ماجد کی بیوی نیلم اور اس کی ماں بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ ماجد کی بیوی، ماں جی، میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، اتنا ٹائم ہو گیا ہے اور یہ ابھی تک گھر نہیں آئے۔ چلیے نا ہم باہر گاؤں والوں سے بات کرتے ہیں۔ ماجد کی ماں، ارے بیٹی، کیسا تم ٹھیک رہی ہو، پر اس وقت رات کا اتنا ٹائم ہو گیا ہے تو کیا کوئی گاؤں والا ہماری بات سنے گا بھی؟ تم تو جانتی ہو نا کہ اس جنگل کی چڑیل کی وجہ سے گاؤں کے لوگ رات کو اندھیرا ہونے کے بعد باہر نہیں نکلتے۔ نیلم اپنی ساس سے، وہ تو ٹھیک ہے ماں جی، پر ہم اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بھی تو نہیں بیٹھ سکتے نا، ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا نا انہیں ڈھونڈنے کے لیے۔ اور پھر یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہے نا، گاؤں کے اور بھی بہت سے لوگ اسی طرح اس جنگل سے غائب ہوئے ہیں، ہمیں کچھ تو کرنا پڑے گا ماں جی۔ نیلم کی ساس، ہاں بیٹی، چلو باہر چلتے ہیں اور سب گاؤں والوں سے بات کرتے ہیں۔ نیلم اور اس کی ساس جب گاؤں کے باہر آئیں تو دیکھا کہ گاؤں کی اور بھی عورتیں یہی بات کر رہی تھیں۔ ارے بہن جی، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرا بیٹا 2 دن سے لاپتہ ہے۔ انہیں دیکھ کر نیلم کی ساس، ارے کیا ہوا بہن جی، آپ رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اور بیٹی، تم کیوں اتنی پریشان ہو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میرے بھی بھائی کو گھر سے گئے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ یہ سب باتیں سن کر کہتی ہے، پر ہمیں اس کا کوئی حل تو نکالنا پڑے گا نا، ہم ایسے خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے نا، گاؤں کے سب مرد غائب ہو رہے ہیں، کسی کا بھائی تو کسی کا بیٹا، ہم ایسے خاموش نہیں رہ سکتے۔ میری پہچان میں ایک پہاڑی والے بابا جی ہیں، ہمیں ان کے پاس چلنا چاہیے، وہ ضرور ہماری مدد کریں گے۔
ٹھیک ہے بیٹی، ہم صبح ہی ان کے پاس چلے جائیں گے۔ پھر صبح وہ تینوں پہاڑی والے بابا کے پاس چلی جاتی ہیں۔ بابا وہاں بیٹھ کر تپسیا کر رہا تھا۔ نیلم بابا سے: بابا جی، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، پلیز ہماری مدد کیجیے۔ ہمارے گاؤں میں ایک جنگل ہے، اس جنگل میں ایک 3 سر والی چڑیل کا بسیرا ہے۔ تو رات ہونے کے بعد اس جنگل سے کوئی نہیں گزرتا، لیکن ہمارے گاؤں کے کچھ لوگ اس جنگل سے گزر رہے تھے اور وہ وہاں سے غائب ہو گئے ہیں۔ نیلم کی ساس: جی ہاں، اس میں میرا بیٹا اور ان کا بیٹا بھی ہے اور گاؤں کے اور بھی مرد ہیں۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم بہت زیادہ پریشان اور خوف زدہ ہیں، ہماری مدد کیجیے۔ ان سب کی یہ باتیں سن کر بابا کہتا ہے: آپ فکر مت کیجیے، میں جانتا ہوں اس چڑیل کو، آپ سب جیسا میں کہتا ہوں بس ویسا کیجیے۔ تانترک کے کہنے پر ایک گاؤں کا آدمی اس جنگل میں گیا۔ وہ چڑیل پھر سے روپ بدل کر اس آدمی سے کہنے لگی: بھائی صاحب، میں یہاں کھو گئی ہوں، مجھے راستہ نہیں مل رہا، کیا آپ میری تھوڑی مدد کر دیں گے؟ مجھے گاؤں جانا ہے اپنی بہن سے ملنے۔ اس لڑکے نے کہا: جی ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلیے۔ اتنا کہہ کر پھر جیسے ہی وہ لڑکا آگے کو چلا تو وہ عورت پھر سے ایک چڑیل بن گئی۔ اس آدمی نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک خوفناک چڑیل بن چکی تھی۔ اس چڑیل کو دیکھتے ہی وہ آدمی بھی اچانک سے ایک چڑیل کے روپ میں آ گیا۔ وہ ایک چڑیل تھی جو کہ اس تانترک بابا کی تھی۔ اس چڑیل نے اس 3 سر والی چڑیل سے پوچھا: کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تم کیوں گاؤں کے اس بے گناہ لوگوں کو ایسے غائب کر رہی ہو یہاں سے، اور کہاں لے کے جا رہی ہو؟ بتاؤ مجھے، آخر تم کیوں یہ سب کر رہی ہو؟ کیا دشمنی ہے تمہاری گاؤں والوں سے؟ 3 سر والی چڑیل: میں تمہیں کیوں بتاؤں میں تمہیں؟ آخر تم ہو کون؟ میں تم سے زیادہ شکتیشالی ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ تانترک بابا کی چڑیل: دیکھو، سیدھی طرح سے بتا دو کہ تم کیا چاہتی ہو، اور اگر تم بات شکتی کی کرتی ہو تو 3 سر ہونے سے تمہاری شکتی زیادہ نہیں ہو جائے گی۔ میرے اندر تم سے زیادہ شکتی ہے۔ میں ابھی چاہوں تو تمہیں تمہارے ان 3 سروں کے ساتھ جلا کر بھسم کر دوں۔ بتاؤ مجھے۔ 3 سر والی چڑیل: میں تمہیں کیا بتاؤں؟ یہ میرے سر کے ساتھ جو 2 سر ہیں، یہ میری 2 بہنیں ہیں جو آج سے کچھ سال پہلے اس گاؤں میں آئی تھی، اور گاؤں والوں سے انہوں نے رہنے کے لیے چھت اور کھانے کے لیے روٹی مانگی تھی، لیکن ان گاؤں والوں نے میری بہنوں کو نکال دیا دھکے دے کر، اور میری بہنیں اس جنگل میں بھوکی پیاسی مر گئیں۔ اس لیے میں اپنی بہنوں کا بدلہ لینے ان گاؤں والوں سے آئی ہوں، اور میں گاؤں کے کسی بھی آدمی یا عورت کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ سر والی چڑیل کی ساری بات سن کر تانترک کی چڑیل بولی: اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ ان گاؤں والوں کو مار کر تم اپنی بہنوں کا بدلہ لے لو گی تو یہ بات غلط ہے۔ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ تم کتنے لوگوں کو مارو گی؟ یہ انسان تو کروڑوں کی آبادی ہے، اور اس طرح سے تمہاری بہن کی آتما کو شانتی نہیں ملے گی۔ میری بات مانو تو تمہاری بھلائی اسی میں ہے
کہ تم اس جنگل کو اور اس گاؤں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤ۔ اور ہاں، ایک بات اور، تمہاری بہنوں کو گاؤں والوں نے نہیں نکالا تھا، بلکہ تمہاری بہنیں خود جنگل میں آ گئی تھیں۔ انہیں بہت شوق تھا ایڈونچرز کرنے کا، اس لیے وہ جنگل میں آ گئی تھیں، جبکہ گاؤں والوں نے انہیں منع بھی کیا تھا کہ جنگل خوفناک اور ڈراؤنا ہے، یہاں مت جاؤ، لیکن وہ خود ہی جنگل میں آ گئی تھیں۔ اس میں گاؤں والوں کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ یہ سب سن کر 3 سر والی چڑیل بولی، کیا میں آج تک بے گناہ انسانوں کی جان لیتی رہی ہوں؟ کاش آج میری بہنیں زندہ ہوتی تو میں انہیں خود مار دیتی۔ ان کا بدلہ لینے کے چکر میں اتنے بے گناہ انسانوں کی جان لیتی رہی ہوں۔ مجھے معاف کر دو، میں ابھی کی ابھی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر 3 سر والی چڑیل وہاں سے چلی جاتی ہے۔ چڑیل کے وہاں سے جانے کے بعد گاؤں کے سب لوگ جو غائب ہوئے تھے اپنے اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ شکر ہے بیٹا، تو گھر واپس آ گیا، مجھے تیری بہت فکر ہو رہی تھی۔ شکر ہے میرے بچے، تو گھر واپس آ گیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ کریں، اور ایسی مزید اچھی سٹوریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔